السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بچوں، گزشتہ جمعہ میں ہم لوگوں نے سورہ یوسف کی چند آیات کو دیکھا اور اس میں دیکھا یوسف علیہ السلام کا کیا خواب تھا، اور اس خواب کے نتیجے میں پھر بعد میں کس طرح بھائیوں نے ان کو لے جا کر کنویں میں ڈالا، پھر وہ کنویں سے نکل کر مائنس سے کس طرح مصر کی اس جگہ میں پہنچے جہاں سے مصر کی پوری سیاست بہتی تھی، بلکہ پورا مصر جو ہے وہ کنٹرول ہوتا تھا، اور وہاں پہ ان کی پرورش و پرداخت ہوئی، وہاں پر وہ بڑے ہوئے، اور اس کے بعد کس طرح ایک آزمائش سے ان کو گزارا گیا جس سے وہ کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر باہر نکلیں۔ اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھائیں گے اور آگے کی آیتوں کو ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ اس کا دل ان کی طرف آ گیا، اور ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا دل بھی ان کی طرف آ جاتا، یعنی کوئی عام انسان رہتا اور اتنی بڑی اپرچونٹی ملتی یا اس طرح سے گناہ کی طرف بلایا جاتا، اور ایسی عورت بلاتی جو خود بہت خوبصورت ہے، اور ایسے آدمی کو بلا رہی ہے جو اس کے انڈر میں، جس نے اس کا بہت خیال رکھا، اور اس کے بعد حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، پاور بھی ہے، تو ایسی عورت کو انکار کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربہ، اور یوسف علیہ السلام بھی ہو سکتا تھا کہ اس میں پڑ جاتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے کام کو کرتا ہے اور اس کے کیسے فیصلے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ نیک فیصلے اور برے لوگوں کے ساتھ برے فیصلے، اور اس پر ان کو یقین تھا، تو اس وجہ سے وہ اس سے بچے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور اس طرح ہم نے ان کو بچایا برائی سے اور گندگی سے، والفحشاء یعنی زنا سے، انہو من عبادنا المخلصین، وہ میرے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف سیدها لدى الباب، کہا واستبق الباب، جب یوسف علیہ السلام کو پریشرائز کیا گیا کہ بھائی آپ کو تو دروازے بند ہیں اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے، اور میرے حکم کو ماننا ہی ہوگا، میرے آرڈر کو فالو کرنا ہی ہوگا، آج میرے ساتھ بستر کو گرم کرنا ہی ہوگا، اپنی جوانی کو داغ کرنا ہی ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا باوجود اس کے کہ دروازے بند ہیں، کوئی یہاں پہ میرا مددگار نہیں، محل ان کا ہے، طاقت ان کی ہے، پاور ان کا ہے، فوج ان کی ہے، تمام چیزیں ان کی ہے، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، ریفیوز کیا، ڈینائی کیا، اور اس کے بعد جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کوشش انہوں نے کی۔ دیکھا کہ تمام دروازے بند ہیں، واستبق الباب، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام اور جو عورت تھی وہ دوڑے دروازے کی طرف کہ بھائی دروازے بند ہیں پھر بھی ہم دوڑیں گے، کیا پتہ خدا کی شان کی دروازے کھلے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام تمام بریکٹس کے باوجود گناہ کی طرف نہیں لپکیں اور پیچھے ہٹے اور دروازے کی طرف دوڑیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ دروازے خود بخود کھلنے لگے، اور وہ ایسے دروازے تھے کہ جن کو لاک کر دیا جائے تو ان کا آسانی سے کوئی انسان کھول نہیں سکتا تھا، اس کے لیے کی یا چابی لگانی پڑتی تھی، اور چابی لگانے کے بعد بھی کوئی دوسری چابی لگا دے تو وہ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ہائی پروفائل قسم کے تالے اور لاک اس میں لگائے گئے تھے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف لپکیں تو دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ عورت جس پر ان کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا تھا وہ بھی ان کی طرف دوڑی کہ کہاں تک بھاگو گے، وقدت قمیصہ من دبر، اور ایسے یوسف علیہ السلام پر جھپٹی کہ یوسف علیہ السلام پیچھے سے دوڑ رہے ہیں تو ایسے پکڑا تو ان کی پوری قمیص یعنی پورا کرتا جو ہے وہ پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام باہر نکلتے رہے،
وَأَلْفَيَ سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب دوڑتے 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 ایک دروازے پہ پہنچے اور دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام اور وہ عورت یعنی عزیز مصر کی بیوی جب دروازے کے آخر پر پہنچی تو دیکھا کہ وہاں پر اس کا شوہر کھڑا ہے، یعنی عزیز مصر کھڑا ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ پھر اس نے کیا کہا، جو عورتوں کی ایک چال ہوتی ہے وہ چلا، قالت، اس عورت نے کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن وعذاب الیم، حضور میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے ہسبینڈ، بتائیے ما جزاء، کہ ایسے شخص کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، اس کو کیا بدلہ ملنا چاہیے جس نے آپ کی عزت پر یعنی آپ کی بیوی کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ زبردستی کی، جبکہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اس نے خود حضرت یوسف کو بلایا اور ہر طرح کی بندش لگائی اور گناہ کی طرف کیا کہتے ہیں آنے کی دعوت دی، جس طرح بھی پاسبل ہو سکتا تھا تمام حربے اپنائیں، لیکن جیسے ہی شوہر کو دیکھا تو پورا بلیم جو ہے یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور کہا کہ بھائی ایسے شخص کی، میرے شوہر، میرے نامدار ایسے شخص کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جس نے آپ کی شریک حیات کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنا چاہا، الا ان یسجن وعذاب الیم، یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے یا اس کو ایسی سخت سزا دی جائے کہ جس کو زمانہ یاد رکھے۔ اب کیا ہوا، قال، یوسف علیہ السلام بے بس تھے، لاچار تھے، وہ جان رہے تھے کہ بھائی بیوی کی بات تو شوہر سنے گا ہی، چاہے انہی کا سارا گناہ ہو اور مجھے سزا ملنی ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا، قال ہی راودتنی، میں نے کچھ نہیں کیا، ہی راودتنی، اس نے مجھے لبھانے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے بلایا تھا، وہ مجھ سے زنا کیا کہتے ہیں زنے پر مجھ کو ابھارنا چاہ رہی تھی، ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلیہا۔ اور جب یوسف علیہ السلام یہ بات کہہ رہے تھے تو کوئی ایسا شخص وہاں پر تھا جس نے اتفاق سے یا اللہ تعالیٰ کے پلان کے مطابق اس پورے واقعے کو دیکھا اور اس نے بھی گواہی دی کہ یوسف صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ آپ کی بیوی کی غلطی ہے۔ اس نے یوسف کو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ بلایا، اس نے یوسف کو زنا پر ابھارا، یوسف تو بچنا چاہ رہے ہیں اور بچتے بچتے دوڑتے ہوئے پیچھے وہ بھاگ آئے ہیں، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اور پھر اس کے بعد ایک لاجک بھی دی، جس شخص نے یہ بات کہی کہ یوسف گنہگار نہیں ہے، اس نے ایک لاجک بھی دی کہ آپ ان کے کرتے کو دیکھیں، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور آپ کی بیوی گنہگار ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں اگر دوڑ رہا ہوں، آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور پیچھے سے میرے اوپر اگر آپ ہاتھ مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کرتا یا اگر کوئی کپڑا پھٹتا ہے تو پیچھے کی جانب سے پھٹنا چاہیے، لیکن اگر میں آپ کی طرف دوڑ رہا ہوں اور آپ کا منہ میری طرف ہے، میں آپ پر ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں اور آپ کا کپڑا پھٹ جاتا ہے تو وہ آگے کی طرف سے پھٹنا چاہیے۔ اور عورتوں اور مردوں کے درمیان جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، خاص طور سے ایسی سچویشن میں، جو سچویشن یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ مرد یا عورت کوئی بھی ہوس کا شکار ہو جائے اور ایک دوسرے پر لپٹنے کی کوشش کرے تو عورت اگر زبردستی اس پر کی گئی ہے تو اس کے جسم پر داغ ہوں گے، نشانات ہوں گے، اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اس نے ایک آدمی نے لاجک دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، ان کا دیکھو کپڑا اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ بے گناہ ہیں اور تمہاری بیوی خطا کار ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ تو جب قمیص دیکھی گئی، کرتا دیکھا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ پیچھے سے پٹا ہوا ہے، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ یوسف بھاگ رہے تھے، ان کو دبوچا جا رہا تھا، نہ یہ کہ یوسف علیہ السلام اس عورت کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، معاملہ بالکل الٹا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن، یوسف جو انتہائی شریف، انتہائی ذہین، حکومتی معاملات میں ہم نے ان سے مدد لی، بہت زیادہ پڑھا لکھا اور کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی، آج تم اس پر الزام لگا رہی ہو، انہو من کیدکن، یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کی جو چال ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عزیز مصر تھا وہ لائل تھا کہیں نہ کہیں، وہ ایماندار تھا کہیں نہ کہیں، ورنہ ایسی سچویشن میں آدمی کیا کرتا ہے
کہ اپنی غلطی ہونے کے باوجود، اپنی بیوی کی غلطی ہونے کے باوجود اپنی عزت کو بچانے کے لیے دوسرے پر الزام ڈال دیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی عقل میں بات آئی، اس کے سامنے دلیل آئی، اس نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ چاہے معاملات ہمارے خلاف جا رہے ہوں، چاہے گواہی ہمارے خلاف جاری ہو، لیکن ہم حق کو حق کہنے کی صلاحیت پیدا کریں، باطل کو باطل کہنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ تو یہ عزیز مصر کی کوالٹی تھی۔ یوسف عارض عن ھذا، پھر عزیز مصر نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام سے بڑے محبت سے، بڑی پیار سے کہا عارض عن ھذا، اسے بخش دو، معاملے کو رفع دفع کرو، جانے دو، چھوڑ دو، مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو یوسف علیہ السلام سے یہ کہا، دوسری طرف اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بےہودی، حرام خور، بدتمیز، زناکار، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے۔ عزیز مصر کہہ رہا ہے اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، ساری غلطی تمہاری ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ، یہ معاملہ ہوا، ختم ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا معاملہ تھا، محل میں بھی ایک شخص کو پتہ چل گیا۔ اب کیا ہوا کہ مصر کی در و دیوار میں، مصر میں یہ بات پھیل گئی، اور مصر کی جو عورتیں تھیں بات کرنے لگی اس معاملے کے بارے میں، اور نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی، اور اس ایسے معاملے پہ جو کمنٹس ہو سکتے ہیں وہ تمام کمنٹس ہوئے۔ قد شغفها حبها، کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ انا لنراها فی ضلال مبین، تو عورت نے تو سوچا بھائی یہ کون سی بات ہے، آپ اتنے بڑے مقام پر ہیں، عزیز مصر کی بیوی ہیں، خوبصورت ہیں، مال و دولت ہے، پاور ہے، طاقت ہے، تمام چیزیں ہیں، آپ کو ایک غلام ملا تھا، یہ کون سی بات ہے، اس طرح آپ بدنام ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انا لنراها فی ضلال مبین، یہ تو بہت کیا کہتے ہیں کہ گمراہی کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی یہ باتیں سنی، ارسلت الیہن، تو ان کو دعوت بھجوایا، انوائٹ کیا کہ آ جائیے میرے یہاں دعوت ہے، آج ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے شاندار پارٹی کا انتظام کیا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور جو عورتیں آئی تھیں مصر سے ان کو بیٹھا کر، ان کے سامنے پھل رکھ کر، ہر ایک کو الگ الگ چاقو دے دیا کہ آپ کو خود سے پھل کاٹ کر کھانا ہے۔ وقالت اخرج علیہن، اور جب وہ عورتوں نے پھل اٹھایا اور چاقو سے پھل کاٹ کر کھانے لگیں، تو اچانک اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو کہا، اشارہ کیا، اخرج علیہن، باہر آؤ، ان لوگوں کے سامنے آؤ ذرا۔ اب یوسف علیہ السلام ابھی بھی غلام ہیں، کیونکہ تو وہ باہر آئے، ان کے حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ جہاں پر خدا کا حکم ٹوٹ رہا تھا وہاں پر اس کے حکم کو نہیں مانا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے بھائی باہر آؤ، یہ چیز اٹھا کے رکھ دو، وہ چیز وہاں رکھ دو، کسی کو پانی پلا دو، تو غلام تھے، انہوں نے کیا۔ فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن، اور جب وہ باہر آئے ان عورتوں کے سامنے، تو جب ان لوگوں نے دیکھا ان کو تو وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ وقطعنا ایدیہن، اور یوسف علیہ السلام کی یہاں خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے کہ آج تک انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخص پیدا ہوا خوبصورت، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو ان کی جو خوبصورتی دیکھی ان عورتوں نے نا، تو وہ ایک دم پاگل ہو گئیں، شاکڈ ہو گئیں۔ کیا بتائیں، ہم میں سے کوئی اتنا خوبصورت ہے یہاں پر کہ کہیں سے گزر جائے تو کوئی دیکھ کر شاکڈ ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں کس چیز کا گھمنڈ ہوتا ہے؟ پھر ہم کیوں زنا کی طرف جاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں بدکاری کی طرف جاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں روزانہ نمبریں ڈھونڈتے ہیں؟ اور یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں کہ جب عورتوں نے، اور عزیز مصر کی عورت، عزیز مصر نے دیکھا، اس کی عورتیں دیکھا، اور مصر کی بڑی خاندان کی عورتوں نے، جن کے پاس دولت، شہرت اور عزت اور اس کے بعد خوبصورتی تمام چیزیں تھیں، ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تو وہ پھل کاٹ رہی ہیں، اور کاٹتے کاٹتے دیکھ رہی ہیں، آنکھیں بند نہیں ہو رہی ان کی، اور کاٹتے کاٹتے جو یہاں پر کیا کہتے ہیں قرآن نے بیان کیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ جب آدمی کسی طرف فوکسڈ ہو جاتا ہے، جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، خاص طور سے بات کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے اسٹیج پر آدمی فوکس رہتا ہے، ابھی میرے ذہن میں بہت زیادہ خیالات نہیں آتے، گھر پہ کیا ہو رہا ہے، اسکول میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا، ابھی جو مجھے یہاں ریلیٹ کرنی ہے چیزیں وہی میرے دماغ میں آ رہی ہیں۔ ایگزام کے وقت آپ بیٹھ جائیں تو ایگزام کے وقت آدمی فوکس ہوتا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو فوکس ہوتا ہے، کوئی امیزنگ چیز ہو جائے تو آدمی بالکل فوکس ہوتا ہے۔
تو وہ پھل کاٹ رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اتنے خوبصورت تھے کہ دماغ سب غائب ہو گیا، یوسف کو دیکھ رہی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور چھری چل رہی ہے ادھر، ہاتھ کاٹ لیا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، اور ان لوگوں نے کہا ہائے ہائے ہائے، یہ تو آدمی ہے ہی نہیں، یہ تو آدمی ہے ہی نہیں، انسان ہے ہی نہیں، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اتنا خوبصورت، اتنا عجیب و غریب، ایسی باڈی شاڈی، ایسی پرسنالٹی، ایسا چہرے سے نور ٹپکتا ہوا آدمی ہے ہی نہیں، ایک دم محو ہو گئی ہوں، کھو گئی ان کی محبت میں۔ قالت، جب یہ کیفیت دیکھی عزیز مصر کی عورت نے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف بلایا تھا، اس نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی وہ نوجوان ہیں جس کی خوبصورتی دیکھ کر تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور تم کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ خاص بات کیا ہوئی تھی کہ ہاتھ کٹ گیا ان لوگوں کا، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم لوگ کا ہاتھ کٹ گیا، اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں گم ہو گئی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ تم لان تان کر رہی تھی نا مجھے، یہی وہ لڑکا ہے، یہی وہ نوجوان ہے جس کی محبت میں کیا کہتے ہیں کہ دل فریفتہ ہو گئی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، اور میرا دل اس پر آ گیا تھا، فَاسْتَحْسَمَ، لیکن وہ نوجوان بچ نکلا، اس نے اپنی عزت داغدار نہیں ہونی تھی۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، لیکن اگر اس نے میرا آرڈر نہیں مانا، میری پیاس نہیں بجھائی، میرے ساتھ بستر گرم نہیں کیا، میرے ساتھ زنا نہیں کیا، تو اس کو ضرور قید خانے میں ڈالیں گے اور اس کی تمام حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ محل میں بہت نمایاں مقام ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت نمایاں مقام ہے۔ عزیز مصر ان سے مشورہ کرتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے تمام لوگوں کے کیا کہتے ہیں کہ تمام لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام، ان کا اکرام کرتے ہیں۔ تو اب آرڈر دیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر وہ دوسری بار تیسری بار میرے آرڈر کو نہیں مانا، اس نے میرے ساتھ رات نہیں گزاری، میرے بستر کو گرم نہیں کیا، تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ اور جیل میں ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر طرح کی سزا دی جائے گی اور اس کی تمام حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کا بیان سنیں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا ربی، بے بسی میں ہیں، بالکل اکیلے ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں۔ ربی، اے میرا رب، السجن، قید خانہ، جیل، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس چیز سے جس کی طرف یہ لوگ مجھ کو بلا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ یا ربا، جس چیز کی طرف یہ لوگ مجھ کو بلا رہے ہیں یعنی زنا کی طرف، مجھے محبوب ہے کہ میں وہ چیز نہ کر کے میں قید خانے میں چلا جاؤں، مجھ کو قید خانے میں ڈلوا دیجیے، مجھے اس گناہ میں مت پڑوائیے۔ کیوں؟ جو یہاں پر قرآن کی آیت استعمال ہوئی یدعوننی الیہ، پہلے تو صرف عزیز مصر کی عورت، اس کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھا رہی تھی، لیکن جب عزیز مصر کی بڑی خاندان کی عورتوں نے اس مجلس میں حضرت یوسف کو دیکھا اور ان کی پرسنالٹی کو دیکھا، ان کی خوبصورت کو دیکھا، ان کے چال ڈھال کو دیکھا، تو تمام کی تمام چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، تمام کے تمام ان کو کیا کہتے ہیں اپنے چال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ تو حضرت یوسف نے کہا اے میرے رب، بچائیے، آپ ہی بچا سکتے ہیں، میں غلام کی حیثیت سے ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، یہ لوگ بڑے طاقت والے، بڑے پاور والے، بڑی قوت والے، دولت والے، شہرت والے لوگ ہیں، اگر اور مسلسل مجھے 24 گھنٹہ اپنی طرف لبھانے کی اور گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھسل جاؤں۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اوپر کمانڈ تھا کہ میں نہیں پھسل سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی مدد مانگی۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز میں اگر سکسیس ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، ہماری کوئی چیز رن کرنے لگیں تو ہم اللہ کی مدد مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم مجبوری میں اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام امتحان سے مکمل طور سے سکسیس ہو کر نکل رہے ہیں، کامیاب ہو کر نکل رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور طاقت کی ضرورت ہے، اور قوت کی ضرورت ہے، آپ کی اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ہدایت کی ضرورت ہے، اور سپورٹ کی ضرورت ہے، میری رہنمائی فرمائیے، میری پشت پناہی فرمائیے، میری ہدایت کا سامان فرما دیجیے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں جانا پسند کروں گا، میں یہ سب نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر آپ نے یہ تمام چیزیں مجھ سے دور نہیں کی نا، یہ برائیاں اللہ، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس میں پڑ جاؤں، میری طرف سے بھی گناہ ہو جائے۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر میرا شمار جاہلوں میں ہونے لگے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا
ان کی دعا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان کے تمام مکر و فریب کو، ان کی چالوں کو ان سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کیا۔ انہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے۔ بس مانگنے والا ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، وہ نا امید نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خوب سنتا بھی ہے، خوب جانتا بھی ہے، خوب نوازتا بھی ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر جو ان کے بڑے تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی معاملہ اتنا پھیل گیا ہے، یوسف بے گناہ ہے، اور عزیز مصر کی عزت کی بات ہے، پھر اب صرف عزیز مصر کی عزت نہیں بلکہ مصر کے بڑے بڑے گھروں کی جو عورتیں ہیں وہ یوسف کی خوبصورتی کے پیچھے پاگل ہو گئی ہیں، تو اب ایسا کرو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ، ایسا کرو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب آگے کیونکہ آیت بہت لمبی ہو جائے گی، آگے دیکھیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے کوئی جیل میں ڈال دے، آپ کیس کریں میں جیل میں چلا جاؤں تو ایک نارمل سی بات ہے، لیکن وزیر اعظم میرے خلاف کیس کر دے، پی ایم کیس کر دے، پرائم منسٹر میرے خلاف کیس کر دے، اور اس کے کیس پہ میں جیل میں جاؤں تو میرے ساتھ کیا ظلم ہوگا، کس طرح سے مجھے ٹریٹ کیا جائے گا، اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کے خلاف جیل میں ان کو ڈالا تھا اور کیس کیا تھا، تو ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہوگا، سب سے بڑا دہشت گرد سمجھا جاتا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا، آگے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں جانے کا کوئی افسوس نہیں بھائی، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ میں نے اپنے بڑوں یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی پیروی کی ہے، گناہوں سے بچنے میں، نیکی پر ڈٹ جانے میں۔ ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور میری یہ جرت نہیں، ہماری یہ جرت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکوں، اس کے حکم کو بریک کر سکوں، میں زنا کی طرف جا سکوں، میں برائی کی طرف جا سکوں۔ ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پر اور لوگوں پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ نوجوانی کے عالم میں کیا ہوتا ہے، میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا نا کہ ہم تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں مل جائے، ہم تلاش میں رہتے ہیں کوئی ہمیں نمبر مل جائے، یہاں تک کہ ہم تلاش میں رہتے ہیں فیس بک سے کوئی نمبر مل جائے، ہم تلاش میں رہتے ہیں انسٹاگرام سے کوئی نمبر مل جائے، ہم بچنا نہیں چاہتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری سچویشن ہے وہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے، انکار نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گناہوں سے بچے، اور گناہوں سے بچنے کے پاداش میں اس کے سزا کے طور پر ان کو کیا کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی قربانی تھی۔ پھر آگے دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، بیچ میں ایک پورا واقعہ ہے، پوری آیت ہے کہ بادشاہ ہوا، بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کی تعبیر کسی کو پتہ نہیں چل رہی تھی، اور ملک کے بارے میں وہ خواب تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ گئے اور خواب کی تعبیر وہاں سے لے کے آئے، اس نے بادشاہ کو بتایا، اور بادشاہ نے دیکھا کہ یہ خواب کی یہی تعبیر ہے اور یہی ہونی چاہیے، اور ملک کو ایک بڑے سنکٹ سے، بڑے کیا کہتے ہیں کہ حادثے سے، بڑی مصیبت سے بچایا۔ تو پھر اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا چاہا کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اتنا ذی علم ہے، اتنا نالجیبل ہے، اتنا زیادہ اس کے بعد وزڈم ہے، اس کو بلاؤ بھائی، اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنے حکومت کو، اپنے ملک کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے وقال الملک ائتونی بہ، تو پھر بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یعنی جیل میں کیوں اتنا زبردست نوجوان جیل میں کیوں پڑا ہوا بھائی، اتنا وزڈم والا، اتنا نالج والا۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب بادشاہ کا قاصد یعنی بادشاہ کی طرف سے آدمی آیا اور اس نے کہا ارجع الی ربک فاسألوہ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں، سوچ لیجئے، اور بے گناہ جیل میں، کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، اور اب جو بلا رہا ان کو بادشاہ بلا رہا خود، اس نے بادشاہ کے آدمی سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا واپس جاؤ بھائی، واپس جاؤ، پہلے بادشاہ سے پوچھ کے آؤ کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا، اس معاملے کو پہلے کلیئر کر کے آؤ۔ پھر بادشاہ نے تمام عورتوں کو بلایا جو اس وقت کی تھیں، ان سے پوچھا بھائی کیا معاملہ تھا اس وقت، تو عورتوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا، پورے معاملوں کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اس بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے حضرت یوسف کو بھی گناہ گار پایا، کہ اس کی طرف سے بھی کوئی برائی ہو رہی تھی؟ تو عورتوں نے گواہی دی نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔
ہم نے اتنی کوشش کی کہ اس کو زنا کی طرف بلائیں، گناہ کی طرف بلائیں، لیکن وہ تو ڈٹا رہا، وہ تو جمع رہا، اس نے تمام مشقتوں کو برداشت کیا، وہ ہماری طرف لپکا نہیں۔ جبکہ وہ اگر ہماری طرف آتا تو ہم اس کو عزت بھی دیتے، ہم اس کو مال و دولت بھی دیتے، ہماری وجہ سے اس کو سپورٹ بھی ملتا، اس کو طاقت بھی ملتی، لیکن ان تمام کے باوجود اس نے جیل میں جانا پسند کیا، لیکن وہ یہاں نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بادشاہ نے اس کو بلایا۔ وقت ہو گیا کیا؟ جسٹ اے منٹ، ایک دو آیتیں دیکھتے ہیں اور پھر کیا نام ہے کہ انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین۔ پھر عزیز مصر کی جو عورت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا گناہ کی طرف، اس نے خود آ کر کہا کہ میں نے ہی اس کو گناہ کی طرف بلایا تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ صادقین میں سے ہے، وہ سچوں میں سے ہے، امانت دار میں سے ہے، بے گناہوں میں سے ہے، وہ کیا نام ہے کہ پاک صاف لوگوں میں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کرنے کا مقصد، پھر سے اس گڑے ہوئے مردے کو اکھاڑنے کا مقصد، میرا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عزیز مصر اور مصر کے تمام لوگ یہ بات جان لیں کہ میں نے پیچھے میں کسی کی خیانت نہیں کی، میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے بد احسانی نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خائنین یعنی خیانت کرنے والے، بدکاری کرنے والے، گناہوں میں پڑھنے والے، زنا کرنے والے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے رول کو بریک کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان تمام ایمان کے ساتھ، اتنا مضبوط ایمان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس خود بچ گیا ہے، میں خود گناہ سے بچ گیا ہوں، میں بہت بڑا قابل ہوں، میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میرا اپنے نفس پر کنٹرول ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے نا، دل جو ہے وہ تو گناہ کی دعوت دیتا ہی ہے، وہ تو بولتا ہی آؤ شراب پیو، وہ تو بولتا ہی آؤ زنا کرو، وہ تو بولتا ہی آؤ کیا کہتے ہیں کہ ہٹ دھرمی کرو، وہ تو بولتا ہی ہے کہ آؤ نماز چھوڑو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، لیکن میرے رب نے مجھ پر رحم کیا تو اس وجہ سے میں بچ گیا، اگر میرے رب کا مجھ پر رحم نہیں ہوتا، کرم نہیں ہوتا، میں نہیں بچ پاتا۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اس کی آیت انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ عزیز ساتھیو، یہ پوری جو صورت ہے اور اس طرح ایک ایک آیت کو نریٹ کرنے کا اور اس کو ترجمہ کر کے سنانے کا جو مقصد یہ ہے وہ یہی ہے کہ جس ایرا میں ہم جی رہے ہیں، اس ایرا میں گناہ کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ پہلے بہت مشکل تھا، لیکن آج زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زنا سے بچیں، اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچیں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ان ربی لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بڑا کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بہتری لائیں، اور ایسے موقع میں، ایسے حالات میں، ایسے ایرا میں، ایسے زمانے میں، ایسے انوائرمنٹ میں جس میں گناہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، اس میں ہم گناہوں سے بچ کر جائیں۔ اور ہمارے لیے کم سے کم اتنا آسان نہیں ہے، ہم کتنے بھی برے زمانے میں چلے جائیں، لیکن جتنا آسان گناہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہو گیا تھا، ہمارے لیے خدا کی قسم آج بھی اتنا آسان گناہ کرنا نہیں ہے، اس سے مشکل ہے ہمارے لیے گناہ کرنا۔ کیا ہمیں کسی نے بند کیا؟ کسی پاور نے، کسی طاقت نے، کسی نے نہیں بند کیا۔ ہم آزاد ہیں اپنے واٹس ایپ کے چیٹ پر، ہم آزاد ہیں انسٹاگرام چلانے کے لیے کہ ہم کس سے بات کریں گے، کسے بلاک کریں گے، ہم آزاد ہیں اپنے فون کال کو ریسیو کرنے کے لیے کہ ہم کس کو کال کریں گے، کس کی کال ریسیو کریں گے، کس وقت بات کریں گے، کتنے لمٹ میں بات کریں اور کتنے لمٹ میں بات نہیں کریں گے۔ کوئی ہمیں بہکانے کی کوشش کریں، کوئی ہمیں کال کریں، کوئی ہمیں فوٹو شیئر کریں، ہم آزاد ہیں اس کو ڈانٹنے پر، پھٹکارنے پر، بدتمیز کہنے پر، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ 10 لوگ ہمیں شریف کہیں گے۔ تو کیا ہمیں یہ بات پسند نہیں آتی کہ ہم تمام آزادی کے باوجود گناہوں سے بچ جائیں، زنا سے بچ جائیں، شراب نوشی سے بچ جائیں، دوسرے اور جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس کو بریک کرنے سے بچ جائیں؟ یقیناً ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بچائے، آپ کو یہ بچائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔